بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاز نثار کافی ود سی او بائی سی او کلب پاکستان حاضر ہے. آج ایک چھوٹا سا ایک کنورسیشن ہے ود ون اینڈ اونلی میرے یہ استاد بھی ہیں, گرو بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, شاہد کاردار صاحب, جو کہ ابھی پریویسلی یہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر, اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کے فارمر گورنر بھی رہے ہیں. بائی ایجوکیشن از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اکانومی پہ ان کی بڑی خاص نظر ہے اور پاکستان اس وقت سچ مچ میں ایک ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے گزر رہا ہے. تو شاہد کاردار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر واٹ از دا کرنٹ سینیریو, اگر ڈائگنوسٹک انالیسس کریں اکانومی کا, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اس وقت حکومت کے پاس یا جو ہماری موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کے پاس کیا وے فارورڈ ہے, اور یہ ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے گرو, ایز اے ٹیچر کیا ان کو سجیشن دے سکتے ہیں ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستان اکانومی. تو سر شاہد صاحب کیسا لگا مینجمنٹ ہاؤس سے, آپ کو اچھا لگا؟ نہیں میں I wasn't expecting جو میں دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ, So it was wonderful. نہیں مجھے بہت اچھا لگا, it's very impressive. جزاک اللہ. بالکل ہے. ہم نے لیٹ کیے آتے آتے. ہاں نہیں میں مانتا ہوں کہ پہلے بھی کہتے رہے مجھے آنا چاہیے تھا, تو یہ بڑا اچھا. لیکن دکھ مجھے اس لیے ہوا کہ کیفے بنتا ہے تو مفت کوئی چیز مل جاتی ہے. نہیں مل جانی تھی ذرا, آج آپ کو بالکل ہم کو کھلائیں گے, وہ آپ کے ساتھ ایک کیفے خودی میں. نہیں روزہ کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ لیٹ اس فرسٹ بی کلیئر کہ پاکستان ٹوڈے از frankly a very difficult and complex country to govern because کئی سے بحران اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے, اور so it would be challenging for the most capable leadership anywhere in the world. So اور مشکل یہ ہے کہ we probably don't have the quality of leadership that we may require for the kind of challenge جو ہمارے سامنے ہے. اب چیلنجز کی میں ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جاتا, بٹ اس وقت تک تو آپ مانیں گے کہ بہت سے بحران اکٹھے آ گئے. ٹھیک ہے, ملٹیپل فریکچر ہوا ہے اکانومی کو. سو جس میں پولیٹیکل اکنامک ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, اور اس میں یہ جو ایک اسٹریس آیا وہ ناٹ ایزی ٹو ریزالو. اچھا, اب اس کی بنیادی وجہ یہی رہی ہے کہ پچھلے 40-45 سالوں میں ہمارا اسٹائل آف گورننس, اسٹائل آف مینجمنٹ تبدیل نہیں ہوئی. ٹھیک, تو اس کی وجہ سے ہر کچھ سالوں بعد ایک بحران آ جاتا تھا. اکنامک کی حد تک بات کر رہا ہوں, بحران آ جاتا تھا کہ فسکل سائڈ پہ یا ایکسٹرنل سائڈ پہ, جس کو میں اور آپ بیلنس آف پیمنٹس کہتے ہیں. تو وہ کیونکہ آتا رہا, اس کے لیے اب کیا کرتے تھے, وہ بحران آتا تھا, ہم بھاگے بھاگے IMF کے پاس چلے جاتے تھے, وہ تھوڑے سے پیسے دے دیتے تھے, اور ہم تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جاتی تھی, استحکام آتا تھا, تو ہم گھوم پھر کے واپس اپنی انہی حرکتوں پہ آ جاتے تھے. اچھا, اب اس میں ظاہر ہے ایک اور ہمیں ایڈوانٹیج تھا کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا, جس کی وجہ سے, جس کو میں اور آپ کہیں گے کہ اتفاقی چیزیں ہو جاتی تھیں, جو ہماری, جس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نسبتاً آ جاتے تھے. اور وہ کیا تھے, وہ پہلے کولڈ وار تھی, پھر 9/11 آ گیا, پھر افغان وار آ گئی, پھر 9/11 آ گیا, پھر وار اگینسٹ ٹیرر آ گئی. تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے رستے کھل جاتے تھے, اور کیونکہ ہماری سوچ ڈالر آ جاتے تھے ہمارے پاس, وہی پیسے آ جاتے تھے, اور ہماری سوچ محدود تھی کہ یار ٹائم اچھا لنگ گیا ہے. تو اسی میں اینڈ وی ہیو لکڈ ایٹ دس ایشو ایز essentially as a financing issue, whereas frankly now it has become a solvency issue. تو میں اس کو تھوڑی سی ایک دو نمبر زیادہ ڈیٹے میں نہیں میں جانا چاہتا. وہ یہ ہے کہ جی پچھلے تقریباً 67 ایئرز میں جتنا ہم نے ڈیٹ ایکسٹرنل اکٹھا کیا, وہ اب ہم نے پچھلے 7 سال میں کر لیے. It has doubled in the last 7 years. مطلب جو 70 جو تھا وہ ہم نے 7 سال میں ڈبل کر لیا. سو اب وہ now those things have come to haunt us. ٹھیک, اور دنیا بھی تبدیل ہو گئی ہے, نہ کوئی ویسے ہے کہ دنیا اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے, اور یوکرین وار چل رہی ہے ادھر سے, اور انرجی کرائسس چل رہا ہے, کووڈ کے بھی امپیکٹس کبھی ختم نہیں ہوا, یوکرین اپنی جگہ چل رہا ہے. اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جس کے لیے ہمارے لیے کوئی چیک لکھنے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک, اور ہماری جو کریڈیبلٹی ہم کہتے ہیں وہ رہی نہیں. ٹھیک, اچھا اب اگلا سوال آ جاتا ہے اب اس سارے سینیریو میں سے اب کیسے نکلنا, وہ اسی پہ آ جاتے ہیں. اچھا بات یہ ہے
کہ کچھ چیزیں اب ظاہر ہے کیونکہ 40-45 سال کا وہ جو پنجابی میں کہتا ہے ملبہ ہے، یہ راتوں رات تو ہونا نہیں، ٹھیک، اب تھوڑا سا وقت لگے گا، اب اس کے لیے پرسیویرنس کیا چاہیے، اب میں اس پہ آ جاتا ہوں۔ اب بات کیا ہے، بنیادی بات یہ ہے جی کہ ہم اور آپ یہی پڑھتے رہتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ ٹیکس ریونیو کا، میرے نزدیک اصل مسئلہ ایکسپینڈیچر سائڈ ہے، اخراجات کا، فسکل سائڈ ہے، جو فسکل سائڈ کا اخراجات والا ہے، فسکل سائڈ میں تو ریونیو بھی ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں جو خرچہ ہے سر وہ تو 11,000 ارب پہ پہنچ گیا، گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ اب اس میں 3-4 چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جی اس وقت 18ویں ترمیم آ گئی، اس کے باوجود 43 ڈویژنز آف فیڈرل لیول پہ، ٹھیک، اچھا ابھی بھی ٹھیک، اچھا اب اس کو کیوں ختم نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ایم این اے کہتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ میں منسٹر نہیں بنوں گا، بیوروکریٹ کہتا ہے میں تو پھر جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہو جاؤں گا، تو میں نے بھی سیکرٹری شپ چاہیے، ٹھیک، سو سب کے مفاد میں ہے کہ یہ نظام اس طرح چلتا رہے، ٹھیک۔ اٹیچ ڈپارٹمنٹ میں تاکہ آپ کو نمبر دے دوں 650,000 ملازم ہیں، آپ اور میں بلو ایریا پہ صرف گاڑی چلا کے ایک اینڈ سے دوسرے 650,000 کا مطلب 6 لاکھ، جی 6,50,000 ملازم ہیں، 6,50,000 فیڈرل کے اندر آتی ہے، نہیں اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی بات ہے، ڈویژنوں کی بات نہیں ہاں صحیح، ٹھیک۔ اس کے علاوہ 5,20,000 ملازم ہیں جن کو آٹونومس آرگنائزیشنز کہتے ہیں، اچھا نہ کسی کو پتہ ہے یہ ادارے کر کیا رہے ہیں، ٹھیک، نہ ان کی پرفارمنس کا کوئی، اچھا آپ نے ایک زمانے میں کسی وجہ سے رکھا ہوگا، ٹھیک، آپ نے معیشت چلنے نہیں دی تھی، 122 ریگولیٹری ادارے آپ نے چلنے نہیں دینے، آپ نے معیشت کو چلنے نہیں دینا، مطلب یہ سارے بلاکس ہیں، روڈ بلاکس ہیں، ٹھیک، روڈ بلاکس۔ سو یہ جتنی دیر تک ان کو چھوٹا نہیں، آپ جو صوبے میں بیٹھے ہیں آپ چلے جائیں وہاں، میں یہاں فائنانس منسٹر تھا 2000 سن 2000 22 ڈپارٹمنٹ تھے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے ہیں؟ 48، ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا، ڈبل سے زیادہ ہوگا۔ اچھا ہم نے ملازم، اچھا اور جو ملازمتیں دی ہیں وہ وہی ہیں، اچھا یہ 55 کمپنیاں علیحدہ ہیں جو بعد میں، وہ اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ وہ بھی آٹونومس میں پنجاب گورنمنٹ کے پیرل گورنمنٹ چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے، وہ علیحدہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں، پی ایم ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اٹس اے ہیوج امپلائمنٹ بیورو، ٹھیک، اور جو چاہیے جس کو آپ ہمیں ابھی بات کر رہے تھے کہ جی کمپٹنس یا نالج، ڈومین نالج کے لوگ کم ہیں، آپ نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں ہر قسم کی، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے بندے بھرتی کر دی ہیں، ان کو ہر قسم کے الاؤنسز دیے ہیں، پینشن آپ کو پتہ ہے پینشن کی لائبلٹی کیا ہے اس وقت؟ تو سر وہ تو ساری بیٹھ گیا، ہر سسٹم ہی پورا بیٹھ گیا اس وقت اگر پینشن دینی پڑے سب کو، ٹھیک، اس میں سول اور ملٹری دونوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل کی ملا لوں تو 13 ٹریلین ہے، 13,000 ارب ہو گیا، ٹھیک، 13۔ اچھا اب آ جائے 13,000 ارب کی پینشن، سو کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ تو ملٹری کے بجٹ میں بڑھ گئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کرنا کیا پڑے گا، ڈویژنیں مطلب فیڈرل گورنمنٹ کو چھوٹا کرنا پڑے گا، ڈی لیئرنگ کرنی پڑے گی ساری، ٹھیک ہے۔ اچھا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی فائل کوئی، آپ نے کسی کو کچھ ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے جو پرمیشن لینی تھی اس بلڈنگ کے لیے، ہم بھول جاتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک جونیئر کلرک ہے، پھر ہیڈ کلرک ہے، پھر سپرنٹینڈنٹ ہے، پھر ڈپٹی سیکرٹری ہے، پھر جوائنٹ سیکرٹری، اور پھر ٹھیک، اچھا وہ آپ کی فائل 7 سٹیپس میں سے جا رہی ہے، اگر یہ آپ صرف سٹیپس ہی، لیئرز ہی کم کر دیں گے نا تو پروسیس ویسے ہی ایفیشینٹ ہو جاتے، ٹھیک، وہ جو ریڈ ٹیپزم ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی اس کو پیسے دینے، یعنی وہ غلط بحث ہے، میں بڑی سادہ سی بات کر، سو اف یو کیپ آؤٹ دی لیئرز سڈنلی دی سسٹم لکس مور ایفیشینٹ، ٹھیک، اوکے۔ سو یہ جتنی دیر تک اس کا حجم چھوٹا نہیں کریں گے، گاڑی آگے مطلب ریسٹرکچرنگ ہے آف دا گورنمنٹ، ٹھیک، جس میں فیڈرل اور دونوں شامل ہیں۔ پھر آپ آ جائیں، یہ اس کے بعد ہوگا، آپ مجھے سارے یہاں شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ٹیکس کتنا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی ٹیکس میں آپ کو دوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹیکس کے ساتھ، مجھے یہ تو پتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں میں نے نئی بلٹ پروف گاڑیاں لینی ہیں، نئی SUVs لینی ہیں، سو پہلے تو ہم خرچے دیکھیں اور اس کے بعد ٹیکس کی بات کی جائے، اور وہ ٹھیک ہے، برات
जिस किस्म की दी हैं, आमदन किसी भी जरिए से हो, एक लेवल ऑफ आमदन शुड प्ले द सेम टैक्स, ठीक। सो वो बुनियादी बात है। सो वो ढांचे में इस वक्त नहीं मैं जा रहा, मैं कह रहा हूँ वो ढांचे को ठीक करना, ठीक है। और पेंशन के हवाले से दो चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जी बात ये कि नए लोग जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन, ये ज़माने आप छोड़ दो, पुराना ज़माना चला गया, पुराना ज़माना चला गया। तो अब जो नए लोग हैं वो पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पे आ जाए, और जो पुराने हैं उनको कहें यार आज तक तो तेरी पेंशन बिल्कुल ठीक है, आइंदा अब ये है कि आपकी पेंशन अब कंट्रीब्यूटरी होगी, उसके लिए अगर दो काम है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मोनेटाइज कर दें, ठीक। ये सारे जी और शी और आप खाली करें, हम बेच के ये हमेशा के लिए ये, और वी विल बी एबल टू फाइनेंस इट, ठीक। हुजम छोटा करके ये जो प्राइम प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं जी और वगैरह में हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस, ठीक। सो वी विल बी एबल टू फाइनेंस। वो तो अगला सवाल होता है कि जी पैसे कितों आएंगे, तो मैं वो कह रहा हूँ इट कैन ईजिली बी फाइनेंस्ड। तो आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। जब मैं पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर था तो मैं कह रहा था कि यार ये जो चिड़ियाघर है इसको हम शिफ्ट कर दें जलोपात, फ्री एयर कंडीशन बस सर्विस ला लेते हैं, दिस इज प्राइम कमर्शियल लैंड। सो उसको हम बेच के और जीआर को बेच के वी कैन फाइनेंस एवरीथिंग। लेकिन वो सारी इवन के जो हमारे पीटीआई के चेयरमैन साहब ने इतनी उनके बुलंद दावे थे कि सबसे पहले तो पहला दिन नंबर 1 काम क्या करूंगा, गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ूंगा। वो सबसे प्राइम लोकेशन, गवर्नर साहब को छोटा सा डब्बा दे दें तो घर दे दें 5 मरले का, और यहाँ वाली जगह को ना या यूनिवर्सिटी बनाऊंगा तो यहाँ इसको कोई कमर्शियल लैंड नहीं। मैं तो कह रहा था कि इसको 7 स्टार होटल के लिए किसी को दे दो, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट जो जमीन बेचती है वो कहती है मुल्तान रोड पे चले जाओ। यार कमाल बात कर रहे हो, प्राइम कमर्शियल लैंड ये है, आप दुनिया को कह रहे हैं कि अच्छा जी अब आपको कोई होटल में है तो आप ऐसे करें या 10 मरले का प्लॉट ले लें, मुझे कांट बी सीरियस, और आप कह रहे हैं कि या फिर आप मुल्तान रोड पे चले जाए, मतलब यार ठीक। सो मेरे कहने को एक तो वो वाली साइड वो एक फिर ठीक हो गया टैक्सेस, उसके बाद आप पेंशन होगी बात और रिस्ट्रक्चरिंग की बात, आगे चलते हैं सर। अच्छा अब आ जाए दो बुनियादी और जो और लंबी बात नहीं मैं करना चाह रहा, 2 चीज़ें और। ये हमारा ख्याल है कि जी ये जो IPPs हमने वी कैन सर्विस तक ये नहीं हो सकता, सर्कुलर डेट में सर ये 4000 अरब का नहीं, गैस को भी शामिल करके 4000 अरब हो गया। अब ये वी विल हैव टू रीनेगोशिएट और ठीक। तो मुझे तो अभी तक नहीं समझ आई कि जो 1994 की पॉलिसी के तहत थे उनको एक्सटेंशन क्यों दी, 25 साल हो गए वह थे भाई। आप उनको कहते हैं यार गल सुन बस वारा खाएगा तेरे को खरीद लाएंगे, नहीं वारा खाएगा नहीं खरीदेगा, ठीक। 2002 की जो पॉलिसी वाला मैं होता तो मैं कहता कि तुम्हारे 2-3 साल रह गए, मैं कैपेसिटी पेमेंट मुझसे अभी ले लो, बाकी वारा खाएगा तो मैं दूंगा, तुमसे नहीं दूंगा, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर वाली जेनकोज हैं उनके साथ भी यही करते। जो मुश्किल है वो चीनियों का हम ये कह, क्योंकि वो 2016-17 में आए, तो ये तो हम उनसे बात कर सकते हैं। देखते आपको भी नज़र आ रहा है कि हम इनको सर्विस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, वो करेंसी मिसमैच है, हम डॉलर की पेमेंट है, रेवेन्यू रुपयों में है, ये हम कर नहीं सकते, नहीं हो सकता। तो उनके साथ तो ये बात हो सकती थी कि आप कैपेसिटी के आधी कैपेसिटी जो है आप फ्री ट्रेडिंग के लिए मार्केट में बेचते, ठीक है, बाकी 50 के चलो हम आपकी कैपेसिटी पेमेंट करें। तो एक तो वो वाला एरिया, ठीक। दूसरा है कि डेट की एक्सटर्नल डेट के 2 मसले। एक तो ये कि जी जो पेरिस क्लब वाले थे वो 2001-2 में उनको रीशेड्यूल किया गया, जो 2038 के बाद, तो उनकी तो क्योंकि हम ये डेट अब उस तरह पे नहीं हो सकते। अब मसला ये है कि वो तो वैसे ही रीशेड्यूल हो चुका है, सो उनसे तो बात ही नहीं हो सकती, इफ यू सी व्हाट आई मीन, ठीक। उसके बाद आप आ जाए मल्टीलैटरल्स, आपको भी पता है मल्टीलैटरल्स आर दी प्रेफर्ड क्रेडिट, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। सो घूम फिर के रह गए चीनी और कमर्शियल डेट। अब चीनी फिलहाल आपको भी पता है, रोज पढ़ते हैं कि हम जब भी वो पेमेंट उनकी ड्यू होती है वो थोड़ा सा आगे करते हैं, तो पर ये कोई हल नहीं है। अब वो किस हद तक हो सकता है इज अनदर मैटर। जहाँ तक रह गया कमर्शियल, वो तो ईजी सेट देन डन, आप भी जानते हैं कमर्शियल डेट को पे करना मुश्किल है, बट वो G7
کے امبریلا کے تحت شاید بات شروع ہو سکے, بٹ ٹف ون. اب آپ آ جائیں, دیر از این ایشو. آپ کسی کے پاس جائیں ایکسٹرنل کے پاس کہ میں آپ کے جو قرضے ہیں واپس نہیں کر سکتا, وہ پوچھے گا بھائی جان یہ ڈومیسٹک کا کیا کر رہے ہیں, کیونکہ جسٹ ٹو ریمائنڈ آور سیلز ہمارا جو انٹرسٹ کا کمپوننٹ ہے ہمارے بجٹ کا, جس کی آپ اشارہ بھی کر رہے تھے, 90% آف دی ایکچوئل انٹرسٹ از ڈومیسٹک ڈیٹ. اچھا, 90% از ڈومیسٹک ڈیٹ. تو وہ پوچھا, آپ اس کو کہیں کہ یار میں اپنے بھائی کے پیسے تو میں نے دینے ہیں, میں تیرے نہیں دے سکتی, یہ تو نہیں ہو سکتا. سو وی ول ہیو ٹو ری وزٹ دی ڈومیسٹک ڈیٹ, جس میں میرے حساب سے دو چیزیں, ایک تو کچھ جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہیئر کٹ فیس ویلیو کم کرنی پڑے گی, اور ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا کہ جی دی انٹرسٹ ریٹ ول ہیو ٹو بی لوور دین دی انفلیشن ریٹ, تاکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ مینیج ہو جائے. سو ریسٹورنگ ڈیٹ ٹو مینیجیبل لیول ول بی دی ریئل ٹیسٹ. ٹھیک, سو دیٹس دی ادر تھنگ آئی وڈ. سو میرے کہنے کا مطلب یہ 3-4 بنیادی چیزیں, اینڈ فائنل اس کی جو ہم نے انڈسٹری کو پروٹیکشنیں دے دے, وہ بچہ نہیں بڑا ہوا, وہ اسی کو بس ہاں وہ دیکھا 40 ٹیکسٹائل کو لے لو, فلاں کو لے, کسی کو لے لو, بڑا ظلم ہوا ہے سر, بڑا. آپ شوگر لے لیں, آپ آٹو موبائل والے لے لیں, پولی ایسٹر والوں کو لے لیں, الیکٹریسٹی میٹر والے, سب سبسڈیز پہ پلے ہوئے ہیں سب. اچھا, اور مشکل یہ بچے کو اتنا دودھ پلایا کہ اس نے اب الٹیاں کرنی شروع کر دی, اتنا اس کو دودھ پلایا گیا. اور یاد ہے نا وہ رشین ڈال ہے, وہ چھوٹی سی رہ جاتی ہے, اتنی موٹی ہو جاتی ہے, تو وہ وہی والے ہیں. اب یہی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی جان آپ کے پاس 3-4 سال ہیں, اور بڑا کلیئر ہو جائے, کچھ بند ہو جائیں گے, کچھ شاید سیکھ کے بڑے ہو جائیں, بیکاز یہ اب چل نہیں سکتا یہ نظام. سو کہنے کا مطلب ہے کہ دیز آر ویری پینفل. کسی اور کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, کوئی باہر سے آ کے یہ کرنا ہم نے خود ہی ہے. اچھا, یہ لوکل ڈاکٹر استعمال ہوگا, ٹھیک ہے, یہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی سرجری کے لیے ہم کہیں کہ جی ہم اب تک یہی سوچتے رہے کہ یار یہاں پہ وہ آ کے چیک کیا انہوں نے کہا یار تینوں اصل بلڈ پریشر ہے. وہ نہیں, اس کو سرجری کی ضرورت ہے. بلڈ پریشر اس کو پیناڈول نہیں چاہیے, پیناڈول والا ٹائم گزر. اب یہ سرجری یہ واشنگٹن میں بھی نہیں ہو سکتی, وہ یہی ہوگی, یہاں لوکل ڈاکٹر ہوگا. اور میرے جو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ شاید اینستھیزیا کے بغیر ہی کرنی پڑے. اب وہ وہی ہے کہ اب بڑا پینفل ہوگا. اب دیکھنا وہ ہے کہ کس پر زیادہ بوجھ ڈالنا چاہیے. اٹ از فیئر اینڈ ایکوٹیبل کہ جو بوجھ برداشت کر سکتا ہے اس پر زیادہ ڈالا جائے, اور کم. کہنا آسان, کرنا مشکل. سر آگے چلتے ہیں, آپ نے بڑے اچھے, میں اب اس کو 2-3 اسٹیپس, کیونکہ میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا اس ٹاک کو. وی وانٹ دا سولوشنس. مجھے صرف ایک بتائیں کہ اتنی آپ نے خوبصورت یہ جو 4-5 چیزیں بتائیں, کیا یہ چارٹر آف اکانومی مل گیا کہ ہماری لڑائیاں کرتے رہے ساری دنیا میں, پارلیمنٹس میں کرسیاں بھی چلتی ہیں, سر بھی پھاڑتے ہیں, لیکن ان کی اکانومی, ان کا سسٹم رن کرتا ہے. سر پاکستان میں جو چارٹر آف اکانومی کا دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال کے لیے پالیسیز بن جائیں, کیونکہ ایک انٹرپرینور نے, ایک بزنس نے جس نے جاب کریٹ کرنی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہونا ہے, وہ کوئی چیز کر ہی نہیں سکتا. وہ جو ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز جو ہوتی ہیں نا سر, اور چارٹر اکانومی, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں میں آپ سے تھوڑا سا اس کو الفاظ کو تبدیل کروں گا. کنسسٹنسی سے امپریشن یہ ملتا ہے کہ جو میں آج کیا ہے وہ 15 سال بعد, میں کہہ رہا ہوں پالیسیز پریڈکٹیبل حالات کے ساتھ. یہ اس کی بات کر رہا ہوں, پریڈکٹیبل پالیسی, 2 سال 3 سال یار یہ چیز چلے گی. ہاں, سو پریڈکٹیبل اپنا بزنس پلان اس کے مطابق وہ بنائے گا. میں آپ نے چارٹر کی بات کی جس میں ایک ایلیمنٹ یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کنسنسس ہونا چاہیے. میں اس میں تھوڑا سا میرا سوچ تھوڑی سی مختلف ہے. ملک کی پرائورٹی سیٹ ہونی چاہیے. اچھا, میں صرف اس میں تھوڑا سا میں پوچھ رہا ہوں کہ جب مارگریٹ تھیچر آئی اس نے کوئی چارٹر آف اکانومی کنسنسس بنا کے بنائی تھی, ٹھیک, ریگن نے بنائی کنسنسس بنائی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز لانگ ایز یو تھنک کہ ان حالات میں ویژن کے حساب سے جو لانگ ٹرم ہماری پرائورٹیز ہیں, سو مجھے یہ ہمارا خیال ہے کہ کنسنسس ہو سکتا ہے. وہ نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ کی یہ کلیئرٹی اور ویژن ہو کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے, اور پہنچنے کے لیے یہ مائلسٹونز ہیں, ٹھیک, ویژن یہ ہے, ڈائریکشن یہ ہے, اس پہ یہاں پہنچنا ہے. کچھ ظاہر ہے پولیٹیکل اکانومی کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ڈیٹور بھی لینا پڑے, بٹ کلیئرٹی آپ ہی نے خود لانی.
یہ اب 5 سے 7 سال کا نسخہ کہنا آسان ہے، میں سب سے پہلے کہتا ہوں یہ کون کر سکے گا؟ دیر از اے پرائز ٹو بی پیڈ. ہو سکتا ہے کہ جو حکومت آئے گی اگلی وہ یہ کرنے بیٹھے اور ان دا پروسیس وہ نہیں، ہم کہتے ہیں ول بی سیکریفائسڈ ان دی پروسیس، مجھے نہیں پتا، بٹ دس ول ہیو ٹو بی ڈن. اچھا کچھ چیزیں اب دیکھو نا، کوئی اور آپ کو بھی سامنے ہے، روز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی چیک لکھنے کو تیار نہیں. جب کوئی چیک لکھنے کو تیار نہیں ہے تو کچھ چیزیں آپ بینکنگ میں رہے ہوئے بائی ڈیفالٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے کہ جی آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کھڑی رہ جائے گی، کچھ چیزیں ہو جائیں گی، آٹومیٹک نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک. سر آگے 2 چھوٹے چھوٹے پھر کلوز کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں اس وقت جو میرا سب سے تکلیف دہ کوشچن ہے، یہ تو اکانومی کی بات ہو گئی، پالیسیز کی بات ہو گئی، پرائرٹیز کی بات ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ جو ڈسپیرٹی آئی ہے سوسائٹی میں، تو ہیو اور ہیو ناٹ کا جو گیپ ہے، مڈل کلاس سر میں ایویپوریٹ کا نہیں کہوں گا، سلیٹر ہو گئی ہے سر. اور وہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے نا سر، کیونکہ اس نے انفلیشن اور اوپر سے اسٹیگفلیشن، یعنی کہ ایک طرف بے روزگاری اور اوپر سے مہنگائی، سر یہ دونوں نے مل کے نا ایک کیا کیا، اچھے بھلے مڈل کلاس بندے کو بھی غریب کر دیا، اور غریب جو ہے نا وہ مٹی میں چلا گیا، اندر چلا گیا، وہ ایبسولوٹ پاورٹی لائن میں آ گیا ہے. سر یہ جو گیپ آیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کے پاس ٹرک لوٹے جا رہے ہیں آٹے کے لیے. یہ ایتھوپیا کے منظر تھے سر آج سے 10-15 سال پہلے، جہاں وہ کیا تسالی تھا. تو اس ملک کے اندر جو ایگریکلچر ہم سو کالڈ ہیں سر، ہم نیٹ امپورٹر ہیں ایگریکلچر کے. سر اس کا کیا، اس ڈسپیرٹی کا کیا اس کے سولوشن ہے؟ یہ سوسائٹی کو تو سر یہ تو سول وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگ کھا جائیں گے ایک دوسرے کو. واٹ از یور ٹیک سر؟ اس میں دو ایک پہلی بات یہ کہ ایک لیٹ اس بی کلیئر کہ اگر لوگوں کو نظر آئے کہ جی اس پر بوجھ زیادہ ڈل رہا ہے تو شاید کچھ آسان نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نظر آئے کہ جی مجھ پر بوجھ کم ہے اور دوسرے پہ زیادہ ہے. ٹھیک، ہم نے ابھی بھی وہ نہیں کیا. ٹھیک، آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ابھی بھی کیا کیا، جی ایس ٹی بڑھا دیا. ٹھیک ہے، دکاندار کو، چھوٹے ٹریڈر کو کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا آپ کے سامنے ہی. ٹھیک، کچھ نہیں کہا. سو یہ جو ہے نا ٹو بی ایبل ٹو شو ٹو پیپل کہ یار یہ اس پر بوجھ میں نے زیادہ ڈالا ہے. اچھا آپ نے یہ بات کی، یہ جو گیپ اور ڈفرینشیشن بڑھ گئی، اس کی میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو، ہم اس طرح دیکھتے نہیں ہیں. ہوا کیا ہے جب آپ نے یہ دیا نا لوگوں کو، اب وہ اعجاز نثار کے پاس بڑی گاڑی آ گئی، فلاں آ گئی. ٹھیک، اس سے ہوا کیا، آپ ذرا غور کریں کیا ہوا. دی بیلنس آف پیمنٹس ہیز ورسنڈ. ٹھیک ہے نا، گاڑی آئی، پارٹس آئے، اچھا پٹرول چاہیے. ٹھیک، اس کے بعد پیسے آئے، وہ کہتا میں نے حج پہ بھی جانا ہے، اس سال میں نے یورپ جانا ہے، اگلے سال. سو وی فرگیٹ کہ دیر از اے بیلنس آف پیمنٹس ایسپیکٹ جس کو ہم، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں سر کہ آن دا فیس آف اٹ از جسٹ اے ڈسپیرٹی. واٹ از آلسو ہیپننگ از دی امپیکٹ آن ون آف دا پرابلمز جس کو اب ہم رو رہے ہیں کہ فائنینس کیسے ہوگا. سو اگر وہ آپ کھینچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم پھنس گئے، اور میں تیسرے پہ آتا ہوں سیکنڈ، دوسری چیز جو ہم پھنس گئے، آپ مجھ سے اگری کریں گے، اکانومی کا سٹرکچر تبدیل ہوا ہے. وہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. اکانومی کے سٹرکچر پچھلے 20-25 سال میں جو چینج آیا، فائنینشل سیکٹر آیا، آئی ٹی آئی، آٹو موبائل سیکٹر آیا. ٹھیک ہے، یہ جو سیکٹرز آئے ہیں دیر آر آل اسکل انٹینسو. ہم نے نہ قوم کو پڑھایا، نہ ہم نے ان کو کوئی ہنر دیا، تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم تو ٹوٹلی آؤٹ ہیں. اچھا اب ہم پھنس یہ گئے ہیں کہ ایک جو ڈھانچہ بن گیا ہے اس میں ان کو کس طرح اب انوالو کیا جائے. نہ آپ نے ان کو پڑھایا، نہ وہ کوئی اسکل دی ہے، کسی قسم کا ہنر اس کے پاس نہیں ہے. تو اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سوشل ٹینشن ہے، وہ کھانے کو پڑتا ہے اور اس کو روزگار بھی نہیں مل رہا، کیونکہ دیکھو نا معیشت، جسٹ ٹو لیٹ یو نو، معیشت دیکھیں اس وقت معیشت مسٹ گرو ایٹ 7%. اس کے بعد جا کے امپلائمنٹس کریٹ ہوتی ہیں، 7% پہ جائے گی، کیونکہ اس وقت جو نیٹ انٹری انٹو دا لیبر فورس وہ سال میں 2.2 ملین ہے. ہم مشکل سے 7 سے 8 لاکھ کو نوکری دے پاتے ہیں. سو وہ جو چینج لانا ہے اٹ ول ٹیک اے لٹل بٹ. ہو ول مینیج اٹ؟ اور میں اس لیے اس کو ایمفسائز کر رہا ہوں. ایک اور مسئلہ اور فائنل اس پہ آتا ہوں ان اے سیکنڈ. آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ یہ اور میرے اور آپ کے پاس یہ جو انسٹرومنٹ ہے،
ہر اس بچے کے پاس ہے, ہر بندے پر یہ گیجٹ. وہ نیٹ پہ دیکھتا ہے, وہ کیبل ٹیلی ویژن اس کے گھر میں ہے, وہ دیکھتا ہے اور کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے, وہ فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے سر. ہاں, تو جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں نا ایکسپیکٹیشن, میں کہتا ہوں کہ مینیجنگ دس ایکسپیکٹیشن کہ دنیا چاہے ہو رہے تھے ہو رہے, گاٹے کھلانے لگی ہیں, تو یہ دس از ول بی اے ہیوج ایشو. کوئی بھی آ جائے اس کو یہ اپنا جو ہے نا اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو مینیج کرنا ول بی اے مچ بگر پرابلم. اینڈ فائنلی از دا پاپولیشن گروتھ ریٹ, اینڈ فائنل اس پہ ختم کرنا. سر اسی پہ میں آ رہا ہوں کیونکہ پاپولیشن ہمارا جو نا بومب ہے, ایکسپلوڈ ہو چکا ہے. بس ایک تو یہ ہے نا کہ آئندہ کو روکنا, پر جڑے پیدا ہو گئے ہیں جو اب نوکری یہ لائبلٹی بن گئی ایسٹ کی بجائے, ٹھیک ہے نا, نہ آپ نے ان کو پڑھایا, نہ کچھ ان کو ہنر دیا. سر برین ڈرین ہو گیا, جو کام کے بچے وہ سب برین ڈرین میں چلے گئے. وہ تو یہی نظر آ رہا ہے. میں آپ کو, آپ نے بی این یو کی بات کی, اس دن کو بچے آئے, رجسٹرار آیا کہ جی یہ بچے ٹرانسکرپٹ مانگ رہے ہیں, شاید آپ کو ذکر کیا تھا, وہ ٹرانسکرپٹ مانگ رہے ہیں. میں کہا بھی دے دو. اس نے کہا نہیں جی وجہ سن لیں. میں نے پوچھا بچوں سے, میں نے کہا بھائی ٹرانسکرپٹ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, لے لیں. ہاں لے لیں, پر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں, تو تم یہ دوسرے سال کیوں جا رہے ہو, پہلے سال کیوں نہیں گئے تھے؟ اگر آپ کے والدین افورڈ کر سکتے تھے تو پہلے چلے جاتے. جواب بڑا اچھا تھا اور میں دنگ رہ گیا. انہوں نے کہا جی والدین نے کہا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ سننے والی بات ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں, اب تو حالات ہی خراب ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار بیٹا اس ملک کا کوئی حال نہیں ہے, نہیں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں, مستقبل کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایک اثاثہ ہے گھر کے علاوہ وہ ہم بیچ رہے ہیں, تیرے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں, تو باہر چلا تو انہیں واپس نہیں آنا. سو وہ یہ کہہ رہے تھے, پینفل. ہاں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا جی مجھے بھیج نہیں سکتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا, اور یہ 4 بچوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا یار ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے گھر, جس گھر میں رہتے ہیں اس کے علاوہ وہ میں بیچ رہے ہیں, تیرے میں سرمایہ کاری, تو نے جانا ہے اور واپس نہیں آنا. ہماری تو زندگی گزر گئی, ہم نے تو اپنی نیند کھیل لیا. سر یہ تو سیشن کی بات, 2-3 چھوٹی چیزیں پازیٹیو سائڈ کے حوالے سے, چھوٹی بات نہیں ون لائنر, اس کے اوپر اب یہ کمنٹس نہیں چاہیے. سر واٹ از انٹرپرینیورس, کیونکہ اس ملک کا ایک یہ بھی ایک سلوشن میں سے ہے کہ وہ جو اسکل کی بات کی نا, اب ایک اپنی خود نوکری تو سرکاری وہی آلریڈی آپ نے کہا اس کو کٹ آف کرنا ہے, تو انٹرپرینورشپ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ آپ نے اس پہ کام بھی کیا بی این یو میں, بچے جو آرٹسٹ بنائے ہیں آپ نے ان کو کہتے جب تک ان کو انٹرپرینور نہیں بناؤ گے یہ بیچارے بھوکے مر جائیں گے. نہیں پر دیکھیں نا, ایک حد تک آپ دیکھیں کیا ہوا, 2-3 چیزیں ضرور ہوئی ہیں کہ پہلے ہم یہ اسی معیشت میں ہم سوچتے تھے کہ یا ڈاکٹر بن جا, یا انجینئر بن جا, سی ایس ایس کر لے, ٹھیک ہے. اب سڈنلی آپشنز سینیریو چینج ہو گئی, ٹھیک ہے, سو وہ آپشنز کھلی ہیں, ٹھیک. ایک یہ دوسرا, ہم سب نے اب دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے نا بیچنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, دیر از اے پاسبلٹی ٹو سیل دیٹ. آپ کہتے ہیں کہ جی آئیڈیا بھی ہونا چاہیے, تو اس کے بعد انوائس ہونی چاہیے, پر میں یو وڈ اگری ود می کہ دیر آر پیپل ہو ول گیٹ دی فائنینسنگ, تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہو, ٹھیک ہے نا. آپ کی یہ بلڈنگ از اے ویری گڈ ایگزامپل. وہ بچے ان کے کون تھے, ان کے پیچھے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا, آپ ہی نے مجھے ملایا. یہ بچے کیا, وہ پنجاب ایجوکیشن بورڈ میں مثال کے طور پہ کام کر رہا تھا. مجھے پتا ہے وہ پنجاب ایجوکیشن بورڈ میں گورنمنٹ ادارہ کیا دے رہا ہوگا, اب وہ اپنا سسٹم بنا رہا ہے. سو میرے کہنے کا مطلب ایک بندے نے 100 بندوں کے لیے جاب کریٹ کی, ہاں کمال ہے نا. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہوا ہے, لوگوں کو مواقع مل گئے ہیں. اور جیسے ٹپکل ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کر رہا ہے, اچھا آپ وہ چلے جائیں, وہ چیتا ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ وہ یہاں ایک چلا رہا ہے, وہ اس کا بھائی وہاں پہ فنڈنگ ریز کر کے اور یہ کر. سو وہ ایک رستے لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. اس بیس پہ شاید نہ کھل رہے ہیں جو میں اور آپ چاہیں گے, پر وہ ایک رستے اب کھل رہے ہیں. اور لوگوں کے لیے اب نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میں کسی کی نوکری شاید مجھے نہ ملے, میں نے اپنی جاب اپنی. اور اس میں ایک اور بھی ہوگا, میں اس پہ ختم کرتا ہوں اسی سوال کے. آپ کو دیکھیں ہمارے یہاں کوئی, یو ول اگری ود می, میں ہم لفظ کی بات اچھا نہیں لگتا کسی ادارے کی بات کرنا, بٹ مثال دے دیتا ہوں. وہاں پہ 120 بچوں کی کلاس نکلی ایم بی اے کی, ٹھیک ہے,
you will be surprised. This is run by the captains of Pakistan industry. Yes. ٹھیک, and people you and I genuinely respect. Agreed. 20 کو نوکریاں ملی. ٹھیک, جاب ہی نہیں ہے. ٹھیک, ایک جاب نہیں ہے, پر حالانکہ پہلے پورا بیچ اٹھا لیتے تھے. نہیں, پر ایک اور وجہ بھی. آپ دو چیزیں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اسکل ہو. آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ مچ آف دی لرننگ از آن دا جاب. یہ سارے بچے صرف اسکل لے کے نہیں آئے تھے. ٹھیک, کچھ کافی چیزیں جاب پہ سیکھتے, یعنی کہ آپ کو تھوڑی سی انویسٹ کرنی پڑے. دوسرا, یو ول اگری ود می, جس کی وجہ سے لوگ اس طرف اب اتنا نہیں جا رہے, اس کہ یو ہیو ٹو گیو اے مسٹیک. دیر از اونلی ون کمپنی دیٹ آئی نو جس نے امپلائیز کو اسٹیک دیا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از سسٹمز. آل ادرس آپ کہتے ہیں کہ آپ میری آ کے نوکری کر رہے ہو. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, اینڈ اف یو گو ٹو سسٹمز, اعزاز سیڈ سم تھنگ ویری نائس. پر آصف پیر سر گڈ فرینڈ آف مائن بلکہ سارے ٹرن اراؤنڈ میں, بٹ وہ دیکھیں دیر ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس میں جو اصل بات کیا ہے, ٹو می the real growth of a company and improvement in productivity is کہ جب اس کا اس میں اسٹیک ہے, وہ اونرشپ ہے نا. ہاں, اور اونرشپ آپ نے کسی نے نہیں دی. مجھے یہ دکھا دو, انہوں نے یہی کیا ہے, انہوں نے کہا جی بچے نو باہر دو, اسکل ہوئے نہ ہوئے وہ بچے نو باہر ہیں, آپ کو مجھ سے بہتر پتا. آپ مجھے ایک دکھا دیں انٹرپرینور. سر نہیں ہوتا یوزلی وہ سیٹ. اچھا سر کلوز کرتے ہیں. سو ہم نے سیٹ والی سوچ تو تبدیل کی نہیں کی, وہ آج بھی ون مین شو چلتا ہے. سر واٹ از لیڈرشپ, ون لائن سر, ایک لائن, واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ از ٹو بی ایبل ٹو پرووائڈ, ٹو گیٹ the best skill available, never feel that you will be trumped and actually be in a sense. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریپلیس کرے. وہ جو ڈر ہے نا, وہ ادھر آتا ہے جہاں آپ نے میرٹ کو نہیں مد نظر. وہ جو انسیکیورٹیز ہیں ہمارے, وہ جو انسیکیورٹی بس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ نے, اور یہ سب سے بڑا اس ملک کا المیہ ہے, سکسیشن پلاننگ اور نمبر 2 ڈیولپمنٹ. بڑی دور تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم باتیں کرپشن کی کریں. بگر پرابلم از شیئر کمپٹنس. دیٹ از دا ریئل ایشو. کمپٹنس کا میں آپ کو مثال اس پہ ختم کر لیتے ہیں. میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی فوج نے یہ کیا فلاں. میں بڑا سمپل سا سوال پوچھتا ہوں. میں کہ یار بات سنو, آج آپ رو رہے ہیں کہ جی چینیوں نے ہماری انڈسٹری بند کر دی. ایف ٹی اے کس نے نیگوشیٹ کیا تھا؟ فوجیوں نے کیا تھا, آپ نے کیا تھا. ٹھیک, آئی پی پی کس نے نیگوشیٹ کیا؟ آپ نے کیا. آپ سے پی آئی نہیں چلتی, آپ سے ریلویز نہیں چلتے, آپ سے اسٹیل مل نہیں چلتی, آپ سے ایجوکیشن کا نظام نہیں چلتا. مجھے یہ بتائیں اس کا فوج سے کیا تعلق ہے؟ اٹ از آل پیور اینڈ سمپل کمپٹنس. کرپشن سے, کرپشن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا کمپٹنس ہے. یار دنیا میں کہاں ہے کرپشن نہیں ہے یار. سر بس سسٹم ہے. لیکن اچھا سر وہی بات, واٹ از سکسیس ٹو یو, کیا الفاظ بولتے ہیں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ شاید کاردار صاحب کی ڈیفینیشن. دیٹس اے گڈ کوسچن. کامیابی میرے نزدیک وہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک رستہ دکھا سکیں, لوگوں کو نظر آئے کہ یو کین مینٹور دیم, ٹو بی ایبل ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف ہیوملٹی, ٹو بی ایبل ٹو شو پیپل دا وے, اینڈ فار ٹو انشور دیٹ دے کین گرو. اب وہ لیڈرشپ کیسے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے لے کے جاتی ہے, بڑا کرتی ہے, میرا خیال ہے ریئل چیلنج وہ ہے. ہمارے یہاں یہ جو ہے نا سینس آف انسیکیورٹی, کیونکہ میں, اور آپ نے کیونکہ یہ سوال پوچھ لیا, میں خود حیران ہوتا ہوں کہ لوگ, میں سوری ادارے کا نام لیا اچھا نہیں لگتا, آپ وہ سمجھ جائیں گے. میں سمجھتا تھا کہ when you've reached a certain age in life, you've reached the pinnacle نا, اس کے بعد تو آپ کو کچھ اور کلائمیکس ہے نا, کلائمیکس ہے. تو you would have thought کہ وہ کوشش کرے گا کہ اب میں نے مینٹرنگ کرنی ہے, لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے. بلکہ ٹام پیٹر تو کہتا تھا کہ they reach the level of incompetence. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے, انہوں نے وہی فکر پہی رہی ہے, 75 سال کے بھی ہو گئے, انہوں نے وہی فکر پہی رہی ہے, وہ لیول آف انکمپیٹنس آ جاتا ہے. سر واٹ از ہیپینس, ون لائن سر, ہیپینس کسے کہتے ہیں آج کل کو؟ نیو میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑے, میں کیونکہ آپ نے کیونکہ بات کی, ہیپینس ٹو می ہیز بین کہ جن بچے میرے ہاتھوں سے ٹرین ہوئے, پرٹیکولرلی I'll give you an example, فرگسن از این ایگزامپل, جہاں
You probably don't know. If you ask him, he will tell you that he was, I trained him, and that is Shabar Zaid. So وہ شبر زید کو استاد ہے. So نہیں اور اس وجہ سے نہیں, میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, وہ جو مجھے خوشی ہوتی ہے نا جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ یار یہ پودا آپ کا لگا. میں کبھی آ رہا ہوں کہیں سے باہر سے, تو وہ رستے میں, کیونکہ آپ ساری فلائٹیں تھرو دبئی یا وہی ہے نا, اور ڈائریکٹ تو کوئی نہیں ہے کنیکٹنگ. سو اس پہ کوئی نہ کوئی بچہ کبھی آ جاتا ہے کہ سر آپ نے مجھے پہچانا ہے, کہ ہاں پہچانا, کہاں ہوئے, کہ سر میں آج فلاں جگہ پارٹنر ہوں, فلاں سر میں اس کا سی ایف ہوں. بڑا اچھا خوشی. اور اس دن مجھے جسٹ آپ نے بات کی 3 دن پہلے ایک بچہ آیا, وہ میں فرگسن میں تھا, میں نے انسسٹ کیا کہ اس کو رکھ لیں. وہ بچہ شادرے میں رہتا تھا, اور آپ کو بھی پتہ ہے آرٹیکل ٹراک کو یہاں پہ کچھ نہیں ملتا, میں پرانی کیونکہ بات کروں. ڈیلی he used to walk from Shadra to the office. لوگوں نے کہا اس کو انگریزی نہیں آتی, میں کہا نہیں یار انہوں رکھنا ہے. That guy is now the CFO of one of the largest companies in Saudi Arabia. کیا بات ہے. نہیں Saudi Arabia. وہ بچہ کہاں پہنچا ہے. He used to walk from Shadra to the Ferguson office in Al Falah daily for 3 years. اور آج وہ سعودی عرب کی بہت بڑی کمپنی کا سی ایف او. I don't want to name it. یار یہ بڑی, یہ ہے اصل میں جو پازیٹیو جو چیز ہے, اس کی جو خوشی ہے, میں وہ آپ پوچھ رہے ہیں نا, وہ جو خوشی ہے نا, وہ مجھے ملنے آیا ہے. اور اس نے کہا کہ ہم 6 بہن بھائی تھے, ہم کسی کے مزارے تھے, ہم نے ان کا اب اینڈ دا فائنل پوائنٹ, اب ہم نے ان کی زمین خرید لی. بات ہوئی مطلب سر یہ ہے خوشی اصل میں, کہ آپ I can't explain وہ جو خوشی ہے, وہ جو الفاظ ابھی بنے نہیں ہے, وہ آپ فیل کر سکتے ہیں اس کو, فیل کر سکتے ہیں اس کو. سر 2 کتابیں آپ ماشاءاللہ کتابیں دیکھ رہے ہیں, اور ایک استاد بھی ہیں آپ, 2-3 کتابیں بتائیں جو کہ نئی نسل کے لیے they should read to change their lives. in terms of what? سر مینجمنٹ لیڈرشپ کے اوپر, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کچھ سوچ بدلے, کوئی ایٹیچیوڈ کی تبدیلی آئے. اچھا نہیں, میں وہ اس طرح میں نے کبھی ایک کتاب کو کوئی اپنی بتا دیں, کوئی اکانومی پہ بتا دیں. نہیں میں تو وہی کہتا ہوں یار, کیپ ریڈنگ, کیپ لرننگ. 2 کتابیں جو سمجھتے ہیں میں اس طرح نام نہیں دیکھتا, لیکن ریڈنگ کا نہیں, میں کہتا ہوں یار پڑھتے رہو, بیکاز جس پیس آف چینج آف نالج ہے نا, بہت اسپیڈ ہے, اور اس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف اپ ڈیٹ؟ ہم کتاب تو پڑھتے نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم تو یہ 5 اچھا میں اور آپ تو یہ بھی, ان بچوں کو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ 2 منٹ تو زیادہ نہیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ 30 سیکنڈ پہ آ گیا جو ٹینشن سپین ہے. سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار خدا را پڑھتے رہو, لوگوں کو سنتے رہو, ٹائم نکالو to try and understand what is happening. سر ایک بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے ابھی ہم گفتگو میں, بنگلہ دیش کی سکسیس سٹوری میں, یہ میرا آخری کویسچن ہے کہ وومن پارٹیسپیشن کا بڑا رول ہے اکنامک ڈیولپمنٹ میں. پاکستان کے سارے یہاں بچے پیدا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر بتائیں جس اسکیل کے اوپر لوگوں نے ڈیولپ وومن کو لے کے آئے. ہمارا آج تک سر جی وہ چیز ویمن امپاورمنٹ, معافی چاہتا ہوں, تبدیلی آئی ہے, یہ نہیں آئی, یہ بیٹھی ہے بچی. نہیں دیکھیں, 2 مجبوریاں آئی ہیں. ایک وہ جب بچی کو آپ نے پڑھایا, اب لوگ پڑھاتے ہیں 2 وجہ سے, اب تبدیلی آ رہی ہے 2 وجہ سے پڑھاتے ہیں. ایک یہ کہ اچھی سوشل موبلٹی آ جائے, اچھے خاندان میں شادی ہو جائے, یہ فیکٹ ہے, لیٹس فیکٹ ہے. I will give you just to illustrate a point. Do you know where the highest rates of literacy are in Pakistan? highest. عورتوں کی سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ کہاں ہے پاکستان کے علاقوں میں؟ اسلام آباد نہیں, لاہور نہیں. آپ بتائیں پلیز, میرے ذہن میں نہیں. لاہور یا کراچی ہے بس, اور اے جے کے آپ پورے دیکھیں نا, آپ شہروں کی بات کریں, مطلب اے جے کے ہائیسٹ لٹریسی. وجہ ਵਿਆਹ کرانا ہے اپنے خاندان وچ, منڈا ولایت وچ رہندا ہے تے ان پڑھ کڑی نال تے نہیں ਵਿਆਹ کرنا لگا. ٹھیک. سو ایک وہ والا فیکٹر ہے. دوسرا یہ آیا ہے کہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اٹ از ناؤ پاکستان از اے ویری ہائی کاسٹ کنٹری ٹو لیو ان. وہ جو 1 بریڈ ارنر والی کہانی ختم ہوگی, ایوری باڈی. وہ اب یہ والا جو پارٹ ہے نا, اس کی وجہ سے میرے نزدیک وہ جو آپ بات کریں, وہ ہمارا پروسیس سلو رہا ہے, لیکن اب وہ شروع ضرور ہو گیا. بڑے شہروں میں خاص طور پہ وہ شروع ہوا کہ جہاں پر یہ والا اسپیکٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ مجبوری کے تحت وہ ایک ایلیمنٹ آیا ہے.
سر لاسٹ کوسچن فائنل اس میں کہ نمبر آف پروفیشنز ہیو آلسو اوپنڈ اپ. پہلے کیا تھا ہی کچھ نہیں, وہ دو روایتی تھے اور وہ جاتے نہیں لوگ, تو ہر جگہ اوپن ہو گیا. آئی ایگری ود یو سر. مائی لاسٹ کوسچن, آپ ادھر دیکھ کے بولیے گا کہ ہوپ کا میسیج فار ینگ پیپل, جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بچے اپنا سب کچھ ان کے ماں باپ بیچ کے ان پہ کہہ رہے ہیں نکل جاؤ باہر, پاکستان کے حوالے سے کیا آپٹیمزم ہے فار دا ینگ پیپل؟ نہیں بالکل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ ہی نے پاکستان بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ جو ایک ریزسٹنس تھی اگینسٹ دی کائنڈ آف اسٹرکچر جو نظام ہم نے بنایا ہوا تھا, وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ میرے نزدیک وہ رستے کھلنے لگے ہیں, اپرچونیٹیز کھلنے لگے ہیں, اور کچھ آپ نے اپرچونیٹیز خود بنانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ماحول اب اس تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے مواقع نکلیں گے اور آپ لوگ اس ملک کو بالکل بنا سکیں گے. مجھے اب نظر آ رہا ہے جو پہلے شاید اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ جو اشرافیہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے برات وغیرہ لے کے اور اپنی صرف جو آپ بات کر رہے تھے کہ اپنی وہ برات لے کے اپنی پرورش کرتے رہے اور اپنے آپ کو بڑا کرتے رہے ہیں ان ٹرمز آف انکمز اینڈ ویلتھ, وہ شاید اتنا آسان اب رہا نہیں ہے. تو وہ مواقع نکلیں گے, اپرچونیٹیز نکلیں گی, اینڈ دیر از اے ہیوج فیوچر. اور کچھ آپ نے اپنا ایفرٹ بھی کرنا ہے, کسی اور نے آپ کے لیے نہیں آ کے کرنا, اور وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اب رستے نکل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب, بہت شکریہ. اس کا میں ریپ اپ کر رہا ہوں اس ساری گفتگو کا جسٹ 2 جملوں میں کہ ساری اگر نچوڑیں اس ساری گفتگو کو, جو از اے ویری ڈیپ کنورسیشن ود شاہد کاردار صاحب, تو 3-4 کی ٹیک اویز سر جو میں نے آج آپ سے سیکھے ہیں اور یہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نمبر 1, سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی گرو کرنا ہے ایز اے کنٹری, ایز اے لوگ, ایز اے انسٹیٹیوشنس, تو کمپیٹنس, اہلیت, یہ میرا آج کا بہت بنیادی ٹیک اوے ہے. بغیر ہائی اسکلڈ, کیونکہ دنیا کے اندر جو نئے پروفیشنس آپ نے بولا, ہماری میجورٹی جو پاپولیشن سمپل ڈگریاں لے کے آ رہی ہے مارکیٹ میں اور جاب لیسنس کریٹ کر رہی ہیں. سیکنڈ جو ٹیک اوے تھا میرا جو آج کے حوالے سے گورنمنٹ کی ریفارمس کے حوالے سے, وہ 3 بیسک چیزیں باتیں کی. نمبر 1, اپنے ایکسپینس سائڈ کو کٹ کرنا ہے, اپنی وہ جو ایک ان ایفیشنسیز ہیں سرکار کے اندر, وہ جو رانگ قسم کے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اپنی پاپولیشن کو مینیج کرنا ہے, پھر جا کے کس ملک کے اندر یہ ٹرن اراؤنڈ آئے گا, اور اپنی بیلنس آف پیمنٹ کا خیال رکھنا ہے اپنی اس کے اوپر, تاکہ وہ مینیج کر سکے ملک سے, اور ڈیٹ کو مینیج کرنا ہے, اس کو کیسے ہم اپنے ریلائنس کم سے کم کریں. لاسٹ میں جو اس کا جو ٹیک اوے ہے شاہد صاحب سے جو میں نے آج لے کے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو خوشی ہوتی ہے, جو کامیابی ہے, وہ کسی کے لیے ہوتی ہے جب جو گیور ہوتے ہیں, جب آپ کسی کو ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں, کسی کو پکڑ کے اس بچے کی جو شاہدرہ سے الفلاح بلڈنگ پہ مال پہ آتا تھا, آج وہ ایک بار دنیا کی بہت بڑی کمپنی سعودی عرب میں اس کا CFO ہے. تو یہ وہ خوشی ہوتی ہے جب کسی کو آپ گرو ہوتے دیکھتے ہیں, وہی مینٹورشپ ہے, وہی لیڈرشپ ہے. اور آخر میں جو بچوں کے حوالے سے نئی نسل کے لیے یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی اقبال کے اس جملے پہ میں آج کا گفتگو ختم کروں گا. سر آپ کے لیے 2 جملے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اقبال کے نا, کہ ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائر ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہور منزل ہی نہیں, جسے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں, تعلیم تو عام ہے تربیت ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ارے ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اجازت سر کو اجازت دیں. سی او ٹوڈے سی او کلب اس کو ضرور دیکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیں. اللہ حافظ.